کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ وہ دن آئے گا، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، آپ لوگ ڈرتے ہوں گے مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں، ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا، بہتوں کو برا لگے گا، یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے، اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے، اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے۔ اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ کافروں یہ بات ناپسند کرتے ہوں، اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی۔ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا۔ یاد رکھو، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے، ہم سب مومنوں کی شان ہے۔ بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے، آؤ ان برائیوں کی وادیوں سے جس میں پڑے ہوئے ہو، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں تمہاری نمازوں کا حساب کر لو، تمہارے اپنے اعمال کا حساب کر لو۔ اللہ کی مدد کو پکارتے ہو تو یقیناً اپنے چہرے صاف تو کر لو، اپنے دلوں کو پاک تو کر لو، اپنے اعمال، اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے سجدوں سے سجا تو لو۔ پھر مانگنے میں تمہیں ایک مزہ بھی آئے، ایک لطف بھی آئے، رحمان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو لطف بھی آئے، اپنے لیے بھی اور مظلومین کے لیے بھی مانگنے میں مزہ تو آئے۔ لیکن جب آج ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ دل میں بات آتی ہے، فجر تو قضا کر کے سویا تھا، عشاء تو پڑھا نہیں تھا، اور میرے حالات یہ ہیں، حرام کھایا ہوا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے۔ ان تمام معاملات کو لے کر کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو میرے عزیزوں۔ جب صاف ستھرے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، صاف پیالہ لے کر کے آؤ گے تو دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور مٹھائی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن پیالے میں ہی کیچڑ بھر کر کے لاؤ تو دودھ دینے والا کیا اس میں دودھ ڈالے اور مٹھائی دینے والا کیا اس میں مٹھائی ڈالے۔ یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اپنے پاک دلوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو فوراً تمہارے لیے مدد بھی آ جائے۔